الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہوں اس ہستی پر کہ جس نے امی کا لقب پا کر علم کا سمندر بہا دیا. عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر. یقیناً آپ کی سیرت ایک ایسی وسیع تر ہے کہ جس کو ہر زمانے کے ادیب، ہر زمانے کے ادبا، ہر زمانے کے خطبہ اور ہر زمانے کے واعظ یہی کہا کہ بعض از خدا تو ہی قصہ مختصر. یقیناً یہ آپ کی سیرت بہت ہی وسیع ترین ہے، لہذا آئیے ہم اس کو مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے کیا تھی. اسی کا ایک پہلو ہے حسن معاشرت، کہ معاشرت اور آپسی تعلق اور رہن سہن میں اس کا ایک اہم اور بنیادی اصول ہے کہ آپسی تعلقات اور رشتہ داروں میں ایک دوسروں کے عیب کو پردہ پوشی کیا جائے اور ایک دوسرے کے عیب جوئی سے پرہیز کیا جائے. یقیناً کل بنی آدم خطاؤن، کہ تمام کے تمام انسان گنہگار اور خطا کار ہیں، سوائے اللہ رب العزت کی ذات اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بے عیب ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب خطا کار اور گنہگار ہیں، ان سب میں عیوب پائے جاتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، امید ہو کہ تم کسی ایک چیز کو برا سمجھ رکھے ہو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس چیز کو تم اچھی سمجھ رکھے ہو شاید کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے باعث خرابی کا ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی تبارک و تعالی ہر شے کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ وہ اس کی عزت کی پامالی کریں، کہ حرزہ ومالہ ودمہ. اسی طرح سے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کی پامالی کرنا اور اس کا خون اور اس کا مال حرام ہے. آگے فرمایا التقوی ہاہنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قلب اطہر پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے. اور پھر فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاہ مسلم، کہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس کی عیب جوئی کرے، اس انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور یہاں تک کہ کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کی عیب کو تلاش کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، یہ اتنا سخت اور بدترین مضمون عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی گواہی کو ناقابل قبول کہا ہے. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام کے سامنے کسی دوسرے کی عیب جوئی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم لا شہادت لکا، کھڑے ہو جاؤ، تمہاری گواہی معتبر نہیں ہے، کہ تم نے اس لیے کہ تم نے کسی ایک مسلمان بھائی کی عیب جوئی کی ہے۔ تو اس پر آپ اس شخص نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طرح دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ، کہ اس شخص نے قرآن پر ایمان نہیں لایا کہ جس نے اس کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دیا۔ یعنی کسی کی عیب جوئی کرنا، یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ اسلام عیب جوئی کے بجائے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لا یستر عبدا فی الدنیا الا ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کے عیب پر دنیا میں پردہ پوشی کرے گا تو اللہ عز و جل روز قیامت اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ تو ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیب جوئی کرنا یہ سخت ترین عمل ہے، لہٰذا ہمیں اس کو اپنے معاشرے سے پاک کرنا چاہیے۔ یہ معاشرت اسی وقت صحیح اور اس میں سدھار آئے گا جب ہم اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کریں گے، تبھی ہم معاشرے میں رحمت کا یہ ذریعہ بن جائے گا، ورنہ معاشرہ ہمارے لیے باعث زحمت بن جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس عیب جوئی میں آج مسلمانوں میں کتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی اور جگہ پر بیٹھ جائے جہاں پر 4 لوگ جمع ہو جائیں گے اور کسی ایک کی عیب جوئی جب تک نہ ہوگی اس مجلس کا اختتام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج یہ عام ہو گیا کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ہوٹلوں پر بیٹھ کر یا کسی اور مقام پر بیٹھ کر فلاں کے گھروں کی باتیں کرنا، فلاں کی عیب جوئی میں اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ عام ہو گیا ہے۔ اتنا معاشرہ اس میں عام ہو گیا، اتنا ملوث ہو گیا ہے کہ ہم کبھی بھی اس بات پر نظر نہیں ڈالتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے کیا تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی عیب جوئی کرنے والے کی گواہی کو ناقابل قبول کہا ہے، اور جو کسی مسلمان کسی عیب کی جوئی پر اس کے پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن کہ جہاں پر نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پر ہر نبی اپنے نفس کے بارے میں سوال کرے گا، اگر ویسے مقام پر سارے انسانوں کے سامنے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پردے کو کھول دے تو کیا حال ہمارا ہوگا۔ اگر آج کسی 4 لوگوں کے سامنے ہماری کسی برائی کو بیان کیا جائے تو ہم کتنے شرمندہ ہوتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے انسانوں کے سامنے اگر ہمارے پردوں جو ہمارے عیب ہے اس کو کھول دے گا تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی۔ کوئی انسان عیب سے پاک نہیں ہے، دوسروں سے عیب کی تلاش کرنے کے بجائے یہ ہے کہ ہم اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں۔ ایک مشہور شاعر تھا، اس نے کہا کہ جب میں دنیا میں لوگوں کی عیب تلاش کر رہا تھا، لوگوں کی عیب جوئی میں اپنے وقت کو ضائع کرتا تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے عیب پر نگاہ ڈالی تو مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی اور عیب والا انسان نظر نہیں آیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیمات رسول پر عمل کریں۔ ہم عیب جوئی کر رہے ہیں، کبھی سوچیں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، کہ یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اس کو عام کر رہے ہیں، تھوڑا بھی ہم اس کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کی نبوی تعلیمات اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمان کو اور اس عیب جوئی کرنے سے ہمیں اس کے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے عیب پر نظر ڈالنے اور اس کو سدھارنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔